ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ جی میں افو خان بول رہا ہوں. علامہ صاحب بول رہے ہیں؟ جلال الدین کاکی. جی 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 بولیے افو خان صاحب، بولیے. ارے شیخ بہت بہت معافی چاہتے ہیں کہ اب آپ جو آ رہے تھے 2 تاریخ کو الہ آباد میں، اب نہ آئیے گا تھوڑا. ارے وہ فلائٹ کے لیے بھی بول دیا تھا میں نے 2 تاریخ کو. نہیں فلائٹ کے لیے منع کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ویڈیو آیا ہے یہ فاروق خان رافضی کا، تو وہ بولا ہے کہ میں افو خان کو بیچ سے ہٹا رہا ہوں اور میں اس کو آج کے بعد بھیا وہ اس کے سامنے نہیں آؤں گا، منہ نہیں لگاؤں گا. تو کل ملا کے وہ میرے سے ہی بھاگ رہا ہے اور اب یہ ہم کو بیچ سے ہٹا کے آپ لوگ کا دماغ کھانا چاہتا ہے. تو میں نے اس سے بول دیا تھا کہ بھائی جو میرے عالمی دین آ رہے ہیں وہ میرے نام سے آ رہے ہیں، کوئی تم سے بات کرنے نہیں آ رہے ہیں. تم تو 8 سال سے بھوک رہے ہو تو تم کو کوئی بھیا بھائی کو لگاتا ہی نہیں منہ. اتنا اچھا موقع تھا لیکن اب کیا بتائیں. وہ تو آپ ہمارے شاگرد ہیں، آپ نے کہا تو آپ کی محبت میں آ رہے تھے. جاہل کو منہ کون لگنے والا ہے؟ اور جہاں تک اس کے گالیوں کا معاملہ ہے، اس کی گالیوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ تو کفار مکہ کے نہج پر بیچارہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. بخاری شریف کتاب المناقب کی روایت ہے کہ اللہ تعجلون، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ کئی فیصل اللہ عنی شتم قریش، اللہ تبارک تعالیٰ کفار قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیتا ہے. یشتمون مزممن، وہ میرا نام مزمم رکھتے ہیں اور گالی مزمم کو دیتے ہیں. میں تو محمد ہوں. تو نبی کا نام محمد اتنا پیارا تھا، وہ نام نہ لے کر کے مزمم نام رکھا ان لوگوں نے. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ کفار مکہ کے نہج کے اوپر چل رہا ہے اور مغلظات بکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن فحاش نہیں ہو سکتا، فاحش اور لعان نہیں ہو سکتا. تو لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء ولا الفاحش. مومن جو ہوتا ہے یہ فحش بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو گالیوں کے ساتھ نکلتی ہے، اور پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے. تو آپ ہمارے شاگرد ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا تو ہم لوگ اس سے کیا بات کریں گے؟ ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے اوقات ہونی چاہیے. جی ہم نے ان کو بھی منع کر دیا، مولانا انصاری صاحب کو، ججیز انصاری صاحب کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی بیچارے مطلب بھائی وہ آنے والے تھے جلسہ اپنا وہ چھوڑ کے، لیکن ہم سے مطلب ہم نے بول دیا اب نہ آئیے، آپ دونوں لوگ پریشان ہوں گے کیونکہ اس کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات کرے گا نہیں. اب یہ آپ لوگ سے کہے گا ویڈیو بناؤ، پیپر لاؤ، سند لاؤ، یہ لاؤ، تو اس سے فائدہ یہ بات ہونی نہیں ہے. تو اس سے اچھا ہاں اس نے ویڈیو میں لاسٹ میں اپنے کہا تھا کہ وہ جو جلو ہے، جلو سے میں نے سوال پوچھا تھا، وہی وہ کربلا والا میٹر. ہاں تو یہ کربلا کے میٹر پہ یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ کربلا کے جتنے موضوعات ہیں اردو میں وہ عربی میں پڑھواؤں گا ان سے. کربلا کے سارے واقعات جو لکھے گئے ہیں وہ جب پہلے عربی میں لکھی گئی ہیں ساری کتابیں، اس سے تراجم ہوئے ہیں. اب وہ عربی کتابوں کے سامنے رکھ دی جائیں گے. بیچاروں کو کیا معلوم عربی ٹائم ویسٹ کرنا ہے اس کے پیچھے. مجھے سب سے زیادہ اس سے زیادہ مجھے غریبی دنیا کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ ایسے مغلظات بکنے والے آدمی کو انہوں نے اپنا مقرر بنا رکھا ہے. سچ مچ جب کسی کی مت ماری جائے نا قوم کی تو اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے کا فرقہ ہوتا ہے. اللہ رحم کرے ان لوگوں کو سمجھ دے. جی تو یہی ہے، پھر کیا کریں، اس کو ہٹا دینا بات نہیں کر سکتا. یہ بار بار جو چیلنج دے رہا ہے تو اب ادھر ادھر بھاگ کیوں رہا ہے؟ سند لاؤ، یہ لاؤ، کربلا کے اوپر بحث کرو، یہ بحث کرو، وہ بحث کرو. اوقات ہے اس کی بات کرنے کی. ارے شیخ ہم نے سوچا تھا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، یہ 3 تاریخ کو آئے گا، 4 تاریخ کو آمنے سامنے بیٹھ کے جو یہ 8 سالوں سے چیلنج کر رہا ہے، بھائی چلو بھائی ہم تینوں لوگ سامنے بیٹھ جائیں گے. لیکن اب یہ ہمیں کو بیچ سے ہٹا رہا ہے تو ہمیں بیچ سے ہٹا رہا ہے تو چلیے ٹھیک ہے، کون اس کو منہ لگائے گا، بھاڑ میں جائے. ہاں اصل میں اور لوگ بھی سب بول رہے ہیں کہ وہ جب اس کا کوئی علمی مقام ہی نہیں ہے، وہ منتشبہ 3-4 لفظوں والی حدیث نہیں پڑھ پا رہا ہے اور پیچھے سے لوگ لقمہ دے رہے ہیں اور لقمہ دینے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہا ہے. کیا ہے بول رہا ہے بیچارہ. اور تشبہ کو یہی ہے کہ حدیث والوں سے جو دشمنی کرے گا وہ حدیث کیا پڑھ پائے گا.
ہم لوگ حدیثوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھو پوری روایتیں الحمدللہ بعض انامی جو دیے جاتے ہیں بولنے کے لیے, کبھی تو 1.5 گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے, 32-34 حدیثیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ صحیح بات ہے. 32-34 ان کے ساتھ, اور وہ بھی اور یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہر بات پر قال قال رسول اللہ کہا جائے. اس لیے رسول سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے, اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو ہم لوگ تو قال قال رسول اللہ تو کہنے کے عادی ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اسی بات کے علاوہ ہم لوگ مغلظات تھوڑی بتائیں گے. یہ تو کفار قریش کا حصہ ہے جس کے نہج پر یہ بندہ چل رہا ہے. شیخ اس نے ہم کو بیچ سے ہٹا دیا ہے. اب یہ آپ لوگ کا نام لے کے زندگی بھر گالیاں دے, زندگی بھر چیلنج کرے, اس کو بالکل بھی اس کو ایک دم اگنور کر دیجیے گا, منہ نہ لگائیے گا. اس کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دیجیے. وہ ہم لوگ تو اگنور کر ہی رہے تھے. آپ کی محبت میں ہم لوگوں نے کہا کہ یہ چیلنج کرتا رہا ہے. ارے شیخ ہم یہ سوچے نا کہ 8 سال سے گالی دے رہا ہے, چلو لو سامنے جا کے بیٹھ جائیں بھائی, اس کے بھی ارمان پورے ہو جائیں. لیکن یہ بیٹھنے سے پہلے اس نے ہمیں بیچ سے ہٹا دیا. ہم تبھی سمجھ گئے تھے یہ آپ لوگ کا نام, مطلب جیسے سامنے آیا نا اس کی حالت ایک دم ٹائٹ ہو کے پتلی ہو گئی. تو بیچارہ اب یہ بہانے بازی کرنے لگا. میں نے بھی سوچا کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے بیٹھ رہا ہے اور آپ بلا رہے ہیں, تو چلو ایک دفعہ بیٹھ بھی جایا جائے. برابر چیلنج دے رہا ہے تو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے کیا ہے یہ. ہاں صحیح بات ہے بھائی. عوام کے اصل میں یہ جو بات ہوتی نا عوام کی اصلاح ہوتی ہے, لیکن اس نے اپنی عوام کو دھوکہ دے دیا. ہاں دیکھ لے گا تو باتھ روم ہو جائے گا. صحیح بات ہے. دیکھا کیا ہے اس نے. جی. اچھا یہ کربلا کے معاملے پہ ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا لائن میں مطلب آپ جواب دے دیجیے کہ کیا یہ آپ سے بات کر سکتا ہے کربلا کے ٹاپک پہ؟ کیا اس کے اوقات ہے بات کرنے کی؟ نہیں, اس نے کچھ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ مطلب وہ کندھے پہ لے کے گئے تھے حسین کو, اور یہ بہت بڑا وہ ہے یزیدی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو تاریخی واقعات ہیں, عقیدہ اور عمل کا تعلق جو احادیث اور قرآن سے اس پر بات ہونی چاہیے نا, تو تاریخ ہے. جی. اور جو کچھ کہا گیا وہ تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر کے کہا گیا ہے. ہاں صحیح بات ہے, تاریخی بات ہے. ماننا ہو تو مانو, نہ ماننا تو نہ مانو. ہم کب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخی بات مانو. ہاں مین جو بنیاد ہے اس کی بھائی یزید کا مقام کیا ہے, یزید کون ہے. اس سلسلے میں تو اتنی پیاری کتاب آئی ہے ان کی, یزید ابن معاویہ کتاب اللہ سنابلی کی ہے. میرا خیال ہے کہ 1000 صفحات ہے. جی الحمدللہ, بہت اچھی کتاب ہے, جامع کتاب ہے. ہاں بس یہاں تک مین بنیادی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یزید کون ہے. جی ہمارا موقف کیا ہے, تیرا موقف کیا ہے. اب ہمارا جو موقف ہے وہ ثابت کیا کرے گا, پوری احادیث کو چھان پھٹک کر کے اس کتاب کے اندر کفایت اللہ نے لکھی ہے. پڑھ لے تو بے ہوش ہو جائے گا وہ. جی صحیح بات ہے. جی یہ عقیدے پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا. اب جیسے ان کو دیکھ لیا تو کہہ رہے سیرت غوث اعظم لاؤ, اور آپ کو دیکھ لیا تو کہہ رہے کربلا پہ بات کریں گے. میں کہتا ہوں کہ یزید کے ناحق اور برحق ہونے کے اوپر جنت میں جانے کا دار و مدار نہیں ہے. صحیح بات ہے. جنت میں جانے کا دار و مدار تو عقیدہ ہے, کتاب و سنت ہے. بے شک. وہ کہاں لے جا رہا ہے, اس پر بحث کروں گا, اس پر بحث کروں گا. اچھا, ہم سے یہ فون پہ بولا جب ہم نے اس سے کہا کہ انسان کا بچہ آکسیجن کو لیتا ہے, ہائیڈروجن چھوڑتا ہے, چلو سائنس پہ بات ہوگی, تو یہ میرے اوپر ٹوک دیا, کہہ رہے سائنس پہ بات تھوڑی نہ ہوتی ہے, عقیدے پہ بات ہوتی ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ ہماری طرف سے 2 لوگ آ رہے ہیں تو اس نے بات چینج کر دی. آپ کہہ رہے ہیں وہ سیرت غوث اعظم پہ بات ہوگی, اور وہ جو تمہارا جو وہ جلو ہے اس سے بات ہوگی, وہ یہ کربلا کے ٹاپک پہ. اور فوراً اس نے پلٹی مار دی. مطلب ہم سے بات کرے گا تو سائنس پہ بات نہیں کرے گا, عقیدے پہ بات کرے گا, اور آپ لوگ کے سامنے عقیدے پہ بات نہیں کرے گا. مطلب یہ کون سا دوگلا پن ہے, اس کے میرے سمجھ نہیں آتا یہ چاہتا کیا ہے. اصل میں وہ بریلوی دنیا نے اس کو جو ہے سر پہ بٹھا رکھا تھا. اب جلدی اس کو پھینکنے والی ہے یہ دنیا, اس لیے مغلظات سے تنگ آ گئی ہے. صحیح بات ہے. اتنے مناظرے کے اس نے چیلنج کیے, لیکن آج تک جب اس کا کسی نے چیلنج ایکسپٹ کیا ہے اور بات کرنے کو راضی ہوا ہے, اتنی شرطیں اس میں لگا دی ہیں, اپنا ویڈیو بناؤ, اپنا فوٹو لاؤ, 2 لیٹر پیڈ لاؤ, تو یہ لاؤ تو وہ لاؤ, اپنا ایڈریس دو, پتہ دو, لوکیشن بھیجو, 2 آدمی بھیجو, 2 آدمی کا ویڈیو بھیجو. مطلب اتنی شرائط, اتنے اصول, تو چیلنج کیوں کرتا ہے مناظرے کا, میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہاں وہی ہے. اب وہ اپنے مریدوں کے درمیان یہ بیچارہ جو ہے پیسوں کے لیے, دنیا کے لیے مر رہا ہے. جب چیلنج نہیں دے گا اس کے پاس اور ہے کیا چیلنج کے علاوہ. آپ نے مدعا بتا دیا الحمدللہ.
ये यही चाहता है कि हम चैलेंज करते रहे और 20,000 की गड्डी हमारी जेब में जाती रहे और हमारी दुकान बंद ना हो। बिल्कुल दुनियादार शख्स है वो, उससे बात जो है साहिब इल्म से होती है। वो आदमी इल्म का मतलब नहीं समझ सकता। अभी पूछ लिया जाए कि इल्म के कितने मफाहिम है, इल्म किस चीज का नाम है, इल्म क्या है, ये लफ्ज कहाँ से निकला है, कब से इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, जब इल्म पर बैठने का लफ्ज। और वो तो छोड़िए, ये अला के ऊपर, अन के ऊपर जो ऐन से अल्फाज शुरू होते हैं उस पर बैठने का मुश्किल है। ठीक है, चलिए शेख आप भी आराम कीजिए। अब इंशाल्लाह जो हम लोग ने सोचा है, ये सोचा है इलेक्शन के बाद, ठीक है, इसका जो नागपुर शहर है वहाँ पे एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी और आपको भी इसमें इंशाल्लाह हम लोग देंगे दावतनामा और आप भी इंशाल्लाह साथ में आएंगे और इतनी हदीसें पढ़ेंगे, इतनी हदीसें पढ़ेंगे कि लोगों की बात लग जाए। थोड़ा 8-10 दिन रहता आप लोगों के साथ और इस बदबख्त को भी देख लेते थे। अरे शेख, अब इतना अच्छा मौका था, हम खुद ही सोचे थे ये मतलब 15 दिन के लिए आ रहा है, 15 दिन आप हमारे साथ रहते। हाँ वही सोचा था हमने, कम से कम 8-10 दिन रह लेते थे। अरे खैर चलिए, देखिए ऐसे आपको घूमने के लिए आना होगा तो आप आइएगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच लीजिए कि ये सामने बैठेगा नहीं, क्योंकि इसने साफ वीडियो में बोल दिया हमें अफू खान से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको एकदम से हटा रहे हैं बीच से। तो गोया वो हमें बीच से हटाने की जगह ये जानता है कि अफू को हटाएंगे तो वो दोनों हम भी मतलब हट जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर मतलब भाई वो अपना ढाल बना के आप दोनों को साइड से हटाना चाह रहा है, क्योंकि ये आवाम के सामने तो कहता है मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन बात ये कभी नहीं करेगा। नहीं, उससे कहो कि वो ऐसे चैलेंज करता रहे और दुनिया हटता रहे। सही बात है, हम भी आज इससे बोल देंगे भैया तू जिंदगी भर चैलेंज कर, लोगों की माँ को रंडी बोल, गालियां दे और लोगों का जो माल है भाई वो अपनी जेब में डालता रहे। अब हम लोग तेरे को बिल्कुल एकदम समझ लो जूते की नोक पे रख के उड़ाए दे रहे हैं। आज के बाद तुमको आजाद छोड़ दिया है, जितना नंगा नाच करना है, जितनी गालियां देना है दो, कोई मुंह नहीं लगाएगा इस जाहिल को इंशाल्लाह। चलिए फिर ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।